بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے متعلق بات کریں گے، اور اس واقعے کے اندر ہم جن چیزوں کا تذکرہ کریں گے ان میں دجال کا فرار اور قتل، قرب قیامت کے شب و روز، دعوت اللہ کی طرف، اور وصال مہدی علیہ السلام اور کمال عیسیٰ علیہ السلام۔ اس واقعے کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو بیل کا بٹن پریس کر دیں تاکہ اس قسم کی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام جنگ کی تیاری کے لیے فوج کو ہدایات دے رہے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر آسمان سے دمشق کی جامع مسجد میں مشرقی مینارہ پر جلوہ افروز ہو کر آواز دیں گے کہ سلم یعنی سیڑھی لے آؤ، سیڑھی حاضر کر دی جائے گی۔ آپ اس کے ذریعے اتر کر امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات کریں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑی تواضع اور اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے اور عرض کریں گے، یا نبی اللہ امامت کیجیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے، امامت تم ہی کرو، اس لیے کہ تم میں سے بعض دوسروں کے لیے امام ہیں، اور اے امت محمدیہ، یہ امامت کی عزت اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہی بخش دی ہے۔ پھر امام مہدی علیہ السلام نماز پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے مقتدی بن کر نماز ادا کریں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے عرض کریں گے، یا نبی اللہ، اب لشکر کا انتظام آپ کے سپرد ہے، جس طرح چاہیں اس فریضہ جہاد کو انجام دیں۔ وہ فرمائیں گے، نہیں، یہ کام بدستور آپ ہی کے سپرد رہے گا، میں تو صرف دجال کو قتل کرنے کے لیے آیا ہوں، جس کا مارا جانا میرے ہی ہاتھوں سے مقدر ہو چکا ہے۔ یہ روایت مسلم شریف کی ہے۔ اور رات امن و امان سے بسر کر کے صبح امام مہدی علیہ السلام اسلامی فوج کو لے کر میدان کارزار میں تشریف لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ وہ کہیں گے، میرے لیے گھوڑا اور نیزہ لاؤ تاکہ اس ملعون سے خدا کی زمین کو پاک کر دوں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال پر حملہ آور ہوں اور امام مہدی علیہ السلام اسلامی فوج کے ساتھ دجال کی فوج پر طاقت کریں گے۔ یہ لڑائی نہایت خوفناک ہوگی، اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر مجاہدین گمسان کی جنگ میں بے جگری سے دجال کی فوج سے نبض آزما ہوں گے۔ مسلم شریف صفحہ 400 پر ہے کہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کی یہ خاصیت ہوگی کہ جہاں تک دجال پہنچے گا آپ کی نظر بھی وہیں تک پہنچے گی، اور جس کافر تک آپ کا سانس پہنچے گا وہ وہیں خاک میں مل جائے گا۔ آپ دجال کا مقابلہ کرتے کرتے مقام لد تک جا پہنچیں گے، اور نیزے سے اسے واصل جہنم کر کے لوگوں کو اس فتح کی اطلاع دیں گے۔ شرح مشکات میں لکھا ہے کہ لد لام کے پیش کے ساتھ اور دال کی تشدید کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ یہ ایک پہاڑ کا نام ہے، بعض کے نزدیک ایک گاؤں کا نام ہے جو بیت المقدس کے نزدیک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو جلدی قتل نہ بھی کریں، پھر بھی کیونکہ اس کا ہلاک ہونا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے لکھا جا چکا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرما دی ہے، اس لیے وہ آپ نے سانس سے بھی پگھل جائے گا، جیسے کہ پانی نمک میں پگھل جاتا ہے۔ ادھر اسلامی فوج کے مجاہدین لشکر دجال کو قتل کرنے میں مشغول ہو جائیں گے۔ ادھر اللہ کی نصرت کا ظہور اسی طرح بھی ہوگا، اس لشکر میں موجود کسی یہودی کو پناہ نہ ملے گی۔ صحیح مسلم، ترمذی اور بخاری میں ہے کہ اگر کوئی یہودی رات کو کسی درخت یا پتھر کی آڑ میں چھپ جائے تو بھی وہ درخت اور پتھر کہے گا، اے خدا کے بندے، دیکھ اس یہودی کو پکڑ اور قتل کر، مگر قرود کا درخت ان کو پناہ دے کر ان کے حالات کو چھپائے گا۔ ترمذی شریف صفحہ 325 پر ہے کہ دجال کے شر کا زمانہ 40 دن تک رہے گا۔ ان دنوں میں سے ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا، ایک مہینہ کے اور ایک ہفتہ کے برابر ہوگا، باقی دن اپنے دنوں کے برابر ہو۔ بعض دنوں میں ہے یہ لمبے دن بھی دجال کے تصرفات اور اس کے استدراج کی وجہ سے محسوس ہوں گے، کیونکہ وہ لعنتی سورج کو روکنا چاہے گا
تو اللہ تعالیٰ اپنے قدرت سے اس کی مرضی کے مطابق سورج کو روک دیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ جو دن 1 سال کے برابر ہوگا اس میں ایک دن کی نمازیں پڑھنی چاہیے یا پورے سال کی نمازیں پڑھنی ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ اندازہ لگا کر ایک پورے سال کی نمازیں پڑھنی چاہیے۔ شیخ معی الدین ابن عربی جو ارباب کشف شہود محققین میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں اس دن کی تصویر دل میں یوں آتی ہے کہ آسمان پر ایک بڑا بادل ہوگا اور کمزور سی روشنی جو عام طور پر ایسے ایام میں آتی ہے وہ تاریکی میں تبدیل نہ ہوگی اور سورج بھی نمایاں طور پر ظاہر نہ ہوگا، تو لوگ شریعت کے مسئلہ کی روح سے اندازہ و تخمینہ سے نماز کے اوقات کا لحاظ رکھنے کے پابند ہوں۔ دجال کے فتنے کے ختم ہونے پر حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان شہروں میں مسلمانوں کو ملنے جائیں گے جہاں جہاں دجال نے لشکر کشی کی ہوگی، اور وہاں پہنچ کر یہ دونوں حضرات دجال کے ستائے ہوئے لوگوں کو اجر عظیم کی خوشخبریاں دیں گے اور عام نوازشات کر کے ان کی دنیاوی نقصانات کی تلافی کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدمت خلق اور اکرام مسلم کے عمل سے فارغ ہو کر سب سے پہلے قتل خنزیر، شکست صلیب اور کفار سے جزیہ قبول نہ کرنے کے احکامات صادر فرمائیں گے۔ پھر تمام کفار کو اسلام کی طرف آ جانے کی دعوت دیں گے۔ خدا کے فضل و کرم سے کوئی کافر اسلامی شہروں میں نہ رہے گا۔ تمام روئے زمین پر امام مہدی علیہ السلام کے عدل و انصاف کی کرنوں سے منور ہوگی۔ ظلم و ناانصافی کو جڑ سے اکھیڑ دیا جائے گا۔ تمام لوگ اللہ کی اطاعت اور عبادت میں مشغول ہوں گے۔ آپ کی خلافت کی میعاد 7 سال، ابو داؤد کے اندر ہے 8 سال، حاکم یا 9 سال ترمذی میں ہے ہوگی۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کو 7 سال عیسائیوں کے فتنے کو پامال کرنے اور ملک میں عدل و انصاف کرنے میں لگے گا، اور 8واں سال دجال سے جنگ و جدال میں گزرے گا، اور 9واں سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گزرے گا۔ اس حساب سے آپ کی عمر 49 سال ہوگی۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کا وصال ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی نماز جنازہ پڑھائیں گے اور آپ کو قبر میں اتاریں گے۔ اس کے بعد لوگوں کی بھلائی کے چھوٹے بڑے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے۔ ان کے شرعی ضابطوں اور مکمل نفاذ اسلام کی برکت سے ساری مخلوق نہایت امن و سکون سے ہوگی۔ آج تک کے لیے یہاں پہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ باقی کا حصہ اگلی ویڈیوز میں عرض کریں گے۔ تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔